اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ۔ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے کہ بلی آخر تھیلے سے باہر آئی گئی۔ امریکہ نے ثابت کر دیا کہ وہ مسلمانوں کا نمبر 1 دشمن ہے۔ جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، ان سب کے پیچھے ہاتھ امریکہ کا ہی ہے، سپورٹ امریکہ کی ہی ہے۔ چھوٹا سا اتنا سا اسلام آباد جتنا ملک ہے اسرائیل، اس نے پورے ورلڈ کو رپٹ ڈالا ہوا ہے صرف امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے۔ امریکہ نے حملہ کیا ہے 3 ایٹمی ری ایکٹروں کے اوپر جو ایران کے اندر ہے۔ ان میں کتنا نقصان ہوا ہے اور کتنی بچت ہوئی ہے تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس کے بعد پورے امریکہ میں اس نے ایک ٹویٹ کیا کہ میں نے بدلہ لے لیا ہے اسرائیل کا۔ وہ ٹویٹ اس طرح چھایا نہ کہ پورا امریکہ اس کے خلاف باہر نکل آیا۔ پورے ملک کی عوام باہر سڑکوں پہ نکل آئی اور اب اس کو حکومت بچانا مشکل ہو رہا ہے اس کے لیے۔ وہ فلسطینیوں کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں، اس کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد کس ملک نے غداری کی ہے اس پہ بات ہوگی تفصیل کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے میری آپ سب سے ایک اپیل ہے کہ دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ یہ پوری دنیا میں پاکستان سے زیادہ میرے دیکھنے والے انڈیا کے لوگ ہیں۔ میں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ٹائم نکالتے ہیں، میرے ولاگ دیکھتے ہیں، کامنٹس بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں، حکومتیں دشمن ہو سکتی ہیں، عوام دشمن نہیں ایک دوسرے کی ہوتی ہے۔ کل تک پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سب ایک ہی تھے نا، متحدہ ہندوستان تھا۔ تو اس میں پھر ابھی بھی پاکستان کے 26 کروڑ ہے نا، تو انڈیا میں تقریباً 40 کروڑ کے قریب مسلمان ابھی بھی موجود ہیں۔ تو اس پہ بات ہوگی۔ اور دیکھیں، ویڈیو کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور چینل سبسکرائب لازمی کیا کریں، اور کامنٹس بھی لائک بھی کر دیا کریں، کامنٹس بھی کر دیا کریں کہ اچھا لگا ہے یا نہیں لگا ہے، یا میری کوئی بھی غلطی دیکھے تو اس کی تشریح کر دیا کریں تاکہ آنے والے ولاگ میں اس غلطی کی میں درستگی کر لوں۔ کیونکہ یہ ایک سمندر ہے۔ میں 1975 میں صحافت کی فیلڈ میں نوائی وقت اخبار سے، اور میرے استاد محترم جو ہے نا عارف نظامی صاحب تھے، اور ہیں بھی ہیں الحمدللہ۔ تو باقی جو ہے نا، جہاں تک سیکھنے کا سوال، تو وہ میں ابھی بھی طالب علم ہی ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑا سمندر ہے۔ اس میں کوئی بندہ کہے نا میں بہت بڑا صحافی بن گیا ہوں تو جھوٹ بول رہا ہوگا۔ یہ آج کل مائک اٹھا کے وہ کیا نام ہے، اللہ معاف کرے کہ منہ سے پتہ کچھ اور ہی نکل گیا ہے، تو یہ لونڈے لپاڑے جو آج کل کے ہیں نا، یہ مائک لے کے نکل جاتے ہیں نا، بھائی ہم بہت بڑے صحافی ہیں، ان کو صحافت کا الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو گروپوں میں شیئر کر دیا کریں، لائک اور کامنٹس کیا کریں، اور چینل سبسکرائب بھی لازمی کر دیا کریں۔ جن کا واٹس ایپ بنا ہوا ان سے بھی کروا دیا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ ویسے میرا چینل مونیٹائز ہوا ہے، انکم آ رہی ہے۔ تو اب سب سے پہلے آ جائیں جناب کے
ईरान के 3 एटमी रिएक्टरों पे अमेरिका ने हमला किया है। अवाम क्यों बाहर निकल आई है? अवाम इसलिए निकल आई है कि देखें, अगर उन एटमी रिएक्टरों में से ताबकारी के असरात निकलते हैं तो वो जिधर जिधर आवाज जाएगी उधर उधर ही इंसानों की तबाही फैलाते जाएंगे। ये इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना, वो इसराइल और ये ट्रंप है। इसराइल के अंदर इसराइल के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। ये नेतन्याहू हो गया, ये ट्रंप हो गया, इमरान नियाजी हो गया, ये एक ही चट्टे बट्टे हैं, ये एक ही कॉपी हैं। ये इनको सिर्फ तबाही के लिए यहूदी लेके आए हैं। अब खुद यहूदियों की भी तबाही हो गई है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये हमारे साथ हो जाएगा। और कौम यूथड़ क्या कह रही है, इस पे मैं अलग थोड़ी देर बाद दूसरा विलाप करूंगा, उसमें बताऊंगा कि किस मुल्क ने अपने एयर स्पेस इस्तेमाल करने दी है। क्योंकि 36,000 किलोमीटर अमेरिका से यहाँ तक नहीं सफ़र हो सकता था जब तक कोई मुल्क सपोर्ट ना करे। और ये समुंदर से उड़े हैं, किसी मुल्क के उससे नहीं उड़े हैं। ये जहाज़ B-52 बम्बार जो है ना, ये एटम बम के लिए होता है और ये हर जगह पे इस्तेमाल नहीं होता है। ये उन्होंने अपनी एक बहरी बेड़ा है उसके ऊपर खड़े किए हुए थे, वहां से उड़ के आए हैं खलीज फारस से। तो बाकी जो है ना, इन्होंने आके कितनी तबाही फैलाई है। शुक्र है अल्लाह पाक का कि तकरीबन 36 घंटे पहले ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने खबरदार कर दिया था ईरान को। ईरान ने वहां से अपने सारे असासाजात, एटमी असासाजात मुंतकिल कर दिए हुए थे तीनों जगहों से। कोई ताबकारी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, और इतना नुकसान भी नहीं हुआ। ये अल्लाह की मदद हासिल रही है। तो बाकी जो है ना, जहां तक है कि कैसे हुआ है, तो ये ऐसे हुआ है जनाब के कौम यूथड़ कह रही थी ना कि पाकिस्तान ने हवाई अड्डे दिए हैं। अब मैं उनको चैलेंज करता हूं, अगर वो अपने असल बाप के हैं ना तो साबित करें, नहीं तो मैं साबित करता हूं प्रूफ के साथ, सबूत के साथ कि पाकिस्तान ने नहीं दिए हैं। किस मुल्क ने दिए हैं वो मैं एंड में बता दूंगा। अड्डे नहीं, एयर स्पेस इस्तेमाल करने दिया उस मुल्क ने। और वो ईरान का हमसे ज्यादा अच्छा दोस्त है जिसने ये किया है कारनामा। अब ईरान को भी आस्ता आस्ता अकल आ रही है ना कि काफिर कभी दोस्त नहीं बन सकता है। और ये जो हमारे आफत साहब ने दौरा किया है ना अमेरिका का, गवर्नमेंट की मंजूरी से किया है, इसके मैं खिलाफ हूं। देखें, आफत साहब की हम इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, वो सैयद हैं, लेकिन जहां पे वो गलती करेंगे ना तो मेरा काम है उस पे तनकीद करना। नहीं करूंगा तो फिर मैं साफी नहीं हूं। साफी का काम होता है अच्छे काम को अप्रिशिएट करना और गलत काम पे तनकीद करना। उस बंदे पे चाहे जितना मर्जी पावरफुल हो ना, डरना सिर्फ अल्लाह की जात से चाहिए। इंसानों से डरने वाले इस फील्ड में ही ना आए, क्योंकि ये फील्ड है, कोई पता नहीं होता है कब जिंदगी एंड हो जाए। तो जो रात कब्र में है बाहर तो नहीं हो सकती, तो फिर डरना क्या। वैसे भी 76 साल का हो गया हूं, बोनस पे चल रहा हूं। तो ये गलत काम किया था इन्होंने उस वक्त दौरा करना जबकि वो पूरे वर्ल्ड में, पाकिस्तान के भी हालात सेट नहीं थे, पूरे वर्ल्ड के हालात सेट नहीं थे, और उस वक्त अमेरिका का दौरा करना सूदमंद नहीं था। ये इन्होंने उस पे लगा के तो हमला करना था इस पे, और इल्जाम पाकिस्तान पे आना था। ये प्लानिंग थी CIA की। इसका शिकार हुए हैं हमारी हुकूमत भी और हमारे चीफ भी। हालांकि अड्डे पाकिस्तान के नहीं इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि उनके एजेंट के PTI वाले बैठे हैं ना यहाँ पे प्रोपेगेंडा करने के लिए। इन्होंने सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा किया है कि हाफिज साहब गए थे, वो अड्डे दे के आए थे, मायदा करके आए थे, तो पाकिस्तान के अड्डे, भाई पाकिस्तान के अड्डे कहाँ हैं अमेरिका के पास? पाकिस्तान अड्डे दे ही नहीं सकता है।
اور پھر ہزار بار امریکہ کے اٹھانے سے پہلے نا گورنمنٹ کو بھی اور چیف کو بھی سوچنا پڑے گا، ہزار بار سوچنا پڑے گا کہ ہمارا اچھا دوست چین ہے، اس کو ناراض نہیں کرنا۔ یہ 2% کا امریکہ یہ تم لوگوں کا ہرگز ساتھ نہیں دے گا، یہ اندر سے تم لوگوں کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ چین کا ساتھ دیں اور اسلامی ملکوں کے جتنی اللہ نے پاکستان کو آپسہ کو عزت دے دی ہے نا، اس کو برقرار رکھیں، ایسا کوئی کام نہ کریں۔ اس موقع پہ جانا بنتا ہی نہیں تھا ان کا، وہ کینسل کر سکتے تھے دورہ، کیونکہ ہمارے پڑوس میں حملے ہو رہے تھے ایران کے اوپر، اور ایران نے جو اشر کیا ہے نا، ایران وہاں جنگی جہاز، ایران کے جنگی جہاز بچے ہی نہیں ہیں، وہاں جنگی جہاز جا رہے ہیں الحمدللہ پاکستان کے، تو بھائی پھیر کے اسرائیل میں آ رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے اسرائیل کو بھی کہ بھائی ہمارا سسٹم جو جام ہو رہا ہے یہ پاکستان کے علاوہ کسی کے پاس، مسلمان اسلامی ملک کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں، یہ صرف پاکستان کے پاس ہے۔ اور اب تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے اوپر جو میزائل آ کے گر رہے ہیں یہ بھی پاکستان کے ہی بنائے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے، کنفرم نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے ایک پلان کر کے پھنسانے کی کوشش کی تھی، تعلق ایران کے اور پاکستان کے خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، اگلا نشانہ کون ہے؟ پاکستان نہیں ہے، پاکستان تیسرے نمبر پہ ہے، دوسرا نمبر کس کا ہے؟ ترکی کا۔ اور ترکی میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ایران کے اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات بھی ہیں، تجارت بھی کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، خربوں ڈالر کی تجارت کر رہا ہے، اور اسلام کا ٹھیکیدار بھی بنا ہوا ہے یہ طیب اردگان۔ یہ اندر سے سب غدار ہیں، کوئی بھی ہے۔ ہاں ایک بندہ صحیح تھا، شام کا صدر حافظ الاسد، وہ صحیح تھا، جس کو انہوں نے نکال کے حکومت ختم کر کے یہ 2% کے مولویوں نے یہاں پہ نعرے لگائے تھے کہ جی اب اسلامی حکومت آ گئی۔ اب یہ تمہاری اماں کا یار جو ہے نا، اسرائیل کو اور امریکہ کو اڈے دے رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، یہ اسلامی حکومت ہے۔ اور غدار ممالک کی فہرست میں نمبر 1 پہ اگر کوئی ہے نا تو وہ شام ہے، نمبر 2 پہ ہے اردن، نمبر 3 پہ ہے مصر، نمبر 4 پہ ہے عراق۔ عراق کی گورنمنٹ، عوام نہیں گورنمنٹ، وہ بھی امریکہ کی پٹھ ہوئی ہے۔ اور تقریباً تمام اسلامی ممالک میں امریکہ کے اڈے موجود ہیں، سوائے پاکستان اور ایران اور بنگلہ دیش کے، باقی سب ممالک میں اس کے اڈے موجود ہیں۔ یہ اپنے آپ کو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، سعودیہ سمیت، سب کے سب غدار ہیں۔ تو اب دیکھیں اگر یہ نہ جاتے تو کیا فرق، جانے سے ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ الٹا نقصان ہی ہوا ہے نا، بدزن کرنے کی کوشش۔ لیکن آج کل سیٹلائٹ کا دور ہے، کس کے سیٹلائٹ نے پکڑا کہ کون سے ملک نے ایئر سپیس استعمال کرنے دی؟ روس کے رشین ریڈار نے اور چائنا کے ریڈار نے کیچ کیا ہے۔ وہ دونوں ممالک کے مصنوعی سیاروں نے ویڈیو بنا لی، وہ جہاز کس ملک سے گزر کے آئے ہیں۔ 145 جہاز تھے، اور اسی وقت اس نے دھیان بٹانے کے لیے نا ایران کا، تو اپنے عبدوزوں کو اور اپنے بحری بیڑے کو حکم دیا تھا کہ وہ کر دو، میزائل وغیرہ چھوڑنا شروع کر دو، تو وہ ویسے ہی اوپر چھوڑ رہے تھے دھیان ادھر کرنے کے لیے نا۔ تو ادھر سے وہ 145 جہاز آئے، آ کے بمباری کر کے بحفاظت واپس چلے گئے اپنے اڈے پہ، ایک بھی جہاز نہیں گرا سکا ایران۔ تو یہ کہہ رہے ہیں جی اسرائیل کو تباہ کر دیا ایران نے، ایران نے نہیں کیا ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسرائیل کی اگر تباہی ہوئی ہے تو وہ پاکستانی پائلٹوں نے کیا ہے اور پاکستانی میزائلوں نے کیا ہے، کچھ نہیں ہے، صرف بڑکیں ہی ہیں ایران کی، باقی اندر سے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے تربیت لی ہوئی تھی را سے، موساد سے۔ را کے ایجنٹ اس کے اندر موجود تھے جو کہ اس کے راز سارے موساد کو دے رہے تھے۔ موساد کے لوگ بھی را کے انڈین پاسپورٹوں پہ جا کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جن کو اب گرفتار کیا گیا ہے، وہ کچھ موساد کے ایجنٹ تھے، کچھ را کے تھے۔ تو اب عقل آئی ہے ان کو کہ بھائی یہ
اگر ہم یہی تربیت ISI سے لیتے تو ہمیں یہ نقصان تو نہ دیکھنا پڑتا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اب دوسرا میرا ولاگ آئے گا اس میں۔ ہاں، اینڈ میں بتا دوں کہ جس ملک نے اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے دی تھی نا، وہ انڈیا کا پاکستان سے اچھا دوست ہے، ایران کا پاکستان سے اچھا دوست ہے انڈیا نے اپنی ایئر سپیس دی ہے، اور وہاں سے انڈیا نے جہاز دبئی کے لیے اڑان بھری ہے نا، اس میں ایک مسافر نے ویڈیو بھی بنا لی، کیونکہ 145 جہاز جب اڑتے ہیں نا تو ایک ایسا چھجا سا بن جاتا ہے، اس نے باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کر لی ہوئی ہے، کوئی یوتھڑ دیکھنا چاہے تو دیکھ بھی سکتا ہے۔ تو اب چلو بھر پانی میں نا ڈوب مرو تم لوگ، اور حافظ صاحب کو بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی عقل کرنی چاہیے کہ ٹرمپ کو نوبل انعام دینا چاہیے تو پھر انڈیا دینا، جس کو بچایا ہے اس نے۔ تم لوگ کیا تمہارا باپ لگتا ہے جو تم لوگ دے رہے ہو؟ کیوں دے رہے ہو؟ میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، میں حق سچ کہنے والا صحافی ہوں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ غلط کام کرو گے تو میں ڈٹ کے مخالفت کروں گا، صحیح کام کرو گے ڈٹ کے ساتھ دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔